بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی ہے کہ جس کی کوئی مثل نہیں ہے تو اس کا تاوان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی یہ تیسری مثال پیش کر رہے ہیں، وہ ملک النکاح، یہ سے ہے نا؟ ملک نکاح اگر کسی کا کوئی تلف کر دے، ضائع کر دے، سمجھ گئے، کچھ دنوں کے لیے، تو اس کی کوئی مثل ہے نہیں تو اس کا بھی تاوان نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، مثلا دو بدماشوں نے گواہی دی قاضی کے پاس آ کے کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ کیا دے دیا؟ طلاق دے دیا۔ زید منع کر رہا ہے، مگر یہ دونوں گواہ ہیں، بظاہر نمازی، بالکل پابند شرع ہیں، اور قاضی کے سامنے جب گواہی دی، اب قاضی کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان گواہوں کی روشنی میں فیصلہ سنائے۔ تو اس نے فیصلہ دے دیا کہ بھی طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مہر ادا نہیں کیا تھا تو مہر ادا کرو، مہر ادا نہیں کیا ہے تو مہر ادا کرو۔ اس نے فیصلہ سنا دیا، عورت کو کہا جا تو عدت گزار۔ اب کیا کرے گی؟ عدت گزاری، 4-6 مہینے الگ رہی۔ اب اس کے بعد یہ دونوں گواہان آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگوں نے جھوٹی گواہی دی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اب نکاح تو ٹوٹا نہیں ہے۔ پھر جب گواہی جھوٹی تھی تو طلاق ہوئی نہیں، پھر تو گویا کہ وہ طلاق کا فیصلہ غلط ثابت ہوا۔ تو وہ بیوی اب بھی موجود ہے، بیوی ہے ان کی، لیکن یہ 6 مہینے تک بیوی صاحبہ بہار رہی۔ شادی کا جو مقصد تھا وہ مقصد تو 6 مہینے تک حاصل نہیں ہوا، جس مقصد کے لیے شادی ہوتی ہے، اصل مقصد جو ہے۔ تو 6 مہینے تک جو یہ نقصانی اٹھایا، اسی کو ملک نکاح کہا ہے، اسی کو ملک نکاح۔ تو اس نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ تو اگر اس کی بھرپائی کی صورت، بھرپائی وہاں ہوتی ہے جہاں مثل ہو، بھرپائی وہاں ہوتی ہے جہاں مثل ہو، اور یہاں کوئی مثل نہیں ہے، اس لیے بھرپائی نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں کرے گا کہ تمہاری بیوی کو بھی بند کر کے 6 مہینہ کہیں رکھ دے گا، اس کی اجازت نہیں ہے، بھرپائی کی گنجائش نہیں ہے، مثل ہی نہیں ہے۔ کرے یہ تیسری مثال ہے اس کی۔ وَمِلْكُ النِّكَاحِ لَا يُضْمَنُ بِالشَّهَادَةِ، اللہ یضمن بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک نکاح کا ضامن نہیں بنے گا طلاق کی گواہی دینے سے دخول کے بعد۔ کس کے بعد؟ دخول کے بعد، دخول خلوت کے بعد۔ تفریع ثالث لنا علی ان ما لا مثل له لا یضمن، تیسری تفریع ہے ہم لوگوں کے مذہب کے حساب سے اس بات پر کہ جس کا مثل نہیں ہے اس کا تاوان نہیں ہے۔ یعنی اذا شہد الرجلان بانہ طلق امرأته بعد الدخول، یعنی جب دو بندہ گواہی دے ایک آدمی کے متعلق کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے دخول کے بعد، فحکم القاضی علیہ باداء المہر والتفریق، تو قاضی نے مہر کی ادائیگی اور تفریق کا حکم دیا۔ اگر مہر ادا نہیں کیا تھا تو مہر ادا کرو اور دونوں الگ رہو۔ ثم رجع الشاہدان، پھر دونوں گواہ اپنی گواہی سے رجوع کر لے، کہا کہ نہیں ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ تو فعندنا لا یضمنان للزوج شیئا، یہ دونوں جھوٹے گواہ شوہر کے لیے کسی چیز کا ضامن نہیں بنے گا، یعنی کچھ تاوان نہیں دے گا۔ کیوں؟ مہر تو اس کا ایسے بھی واجب تھا، جب شادی کر لیا ہے، خلوت ہو گئی ہے، تو طلاق ہونے ہی سے مہر واجب ہوگی، مہر واجب ہوگا، مہر تو واجب ہو گیا اس پر، تو وہ تو دینا ہی تھا۔ تو ان کی گواہی کا مہر کی ادائیگی میں کوئی اثر نہیں ہے۔ لأن المہر کان واجبا بسبب الدخول، اس لیے کہ مہر تو پہلے سے واجب ہو گیا تھا دخول کی وجہ سے، سواء کان طلقها او لا، خواہ طلاق دے یا نہ دے۔ فما اتلف علیہ شیئا، تو مہر کے کسی چیز کو انہوں نے ضائع نہیں کیا، صرف ضائع کس کو کیا؟ الا حل استمتاعہ بالمرأة، عورت سے فائدہ اٹھانے کی جو حلت تھی اس کا نقصان کیا۔
اتنے دن کے لیے جس مقصد سے شادی کیا تھا اس مقصد سے اس نے شوہر کو ان گواہوں نے دور رکھا، یہ نقصانی ہوئی. سمجھ گئے؟ یہی جو حلت ہے نا استمتاع تھا، اس کی تعبیر کی ہے کہ هو الذی یعبر عنہ بملک النکاح، یہی ہے جس کی تعبیر ملک نکاح سے کیا ہے. تو ملک نکاح کا اس نے نقصان کرایا، تو اس کا تاوان بھرے گا تو کا نہیں، ان کا کوئی مثل نہیں. ولیس لہ مثل، تو اس کا تو کوئی مثل ہی نہیں ہے. لا مماثلۃ البدء ببدء آخر، یعنی ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ کے مماثل نہیں ہے. کیوں؟ فإن ذلک فی الشریعۃ حرام، یہ تو شریعت میں حرام ہے. مال کے اعتبار سے بھی مماثلت نہیں ہے، چونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ولا مماثلۃ بالمال لأن تقومہ بالمال لا یظہر، صرف مال کے ذریعے قیمت اس کی جو ثابت ہے خالی نکاح میں، کس میں؟ اس کے علاوہ نہیں، وہ بھی نکاح کی عظمت کو بتانے کے لیے ہی کر اللہ. لأن تقومہ بالمال، اب یہاں سے سوال یہ ہے کہ اگر اس کی قیمت نہیں ہے تو نکاح میں پھر مہر کیوں واجب ہوتا ہے؟ اسی کی قیمت تو بنتی ہے یہ. تو کہ نہیں، یہ جو نکاح میں ہوتا ہے وہ اس کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی عزت کو، نکاح کی عظمت کو بتانے کے لیے. کر لأن تقومہ بالمال، کہ مال کے ذریعے اس کی قیمت کا لگنا یہ ظاہر نہیں ہوتا مگر نکاح کے وقت ضرورتاً للشرف ہی، اس کے شرف کی ضرورت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے، ورنہ حقیقت میں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. تو ولا یظہر عند التفریق، تو جب اس کی قیمت ظاہری نہیں ہے تو تفریق کی صورت میں بھی اس کی قیمت نہیں ظاہر ہوگی. سمجھ گیا؟ ہاں. تو ولا یظہر عند التفریق اصلا، تو منافع بضع مل کے نکاح کی قیمت جو ہے تفریق کے وقت بھی ظاہر نہیں ہے، تفریق سے پہلے بھی ظاہر نہیں ہے، تفریق کے بعد بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے طلاق کے ذریعے نکاح ختم ہو جاتا ہے، مل کے نکاح ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی تمہید وغیرہ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اگر اس کی قیمت ہوتی تو بلا وجہ بغیر پیسے کے طلاق دے دیتا ہے، تو نکاح کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ یہی تو مطلب اس کا کہ اس کی کوئی قیمت کرو. لہٰذا اسی وجہ سے، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسی وجہ سے اس مل کے نکاح کا ازالہ درست ہو جاتا ہے طلاق بغیر بدل کے ذریعے، اور گواہوں کے بغیر بھی اور ولی کے بغیر بھی. اگر شوہر طلاق دیتا ہے فری میں دے دیا تو بھی نکاح ختم، بغیر گواہ کے دے تو بھی ختم، ولی کی اجازت رہے یا نہ رہے تو بھی ختم. تو اگر اس کی قیمت ہوتی تو فری میں وہ ضائع ہوتی؟ ہاں، ضائع کرتا ہے کوئی فری میں؟ ولا اذن، اور بغیر اجازت کے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ اگر مل کے نکاح کی کوئی قیمت نہیں ہے تو پھر خلا میں عورت پیسہ کس چیز کا دیتی ہے؟ خلا میں عورت پیسہ دیتی ہے، مرد پیسہ لے کے خلا دیتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے عورت کو. تو کس چیز کا دیتی ہے؟ مل کے نکاح کا تو دیتی ہے، ہاں، کہ بھئی یہ ملکیت نکاح جو آپ کے قبضے میں ہے، یہ پیسہ لے لو، وہ ملکیت ختم کرو، میرے حوالے کرو. یہی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ کہہ رہے ہو کہ ملکیت نکاح کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، تو خلا میں کہاں سے قیمت بن گئی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں. دیکھو کہاں چلا گیا. وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُتَقَوِّمَةً فِي الْخُلَا بِالنَّص، کا خلا میں جو قیمت مانی گئی ہے وہ خلاف قیاس نص سے ہے. کس سے ہے؟ ہاں. اب نص سے جہاں مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو وہاں عقل خاموش. لہٰذا خلا کے ذریعے اعتراض آپ نہیں کر سکتے، اس پر قیاس ہی نہیں ہو سکتا، اس پر قیاس ہی. ہاں، خلا میں قیمت ثابت ہو رہی ہے ملکیت نکاح کی، پیسہ دے رہی ہے عورت، تو لہٰذا باقی جگہ بھی ثابت ہوگا نہیں. یہ غیر قیاسی مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ غیر قیاسی مسئلے پر کسی مسئلے کا قیاس نہیں ہو سکتا. وَإِنَّمَا تَصِيرُ مُتَقَوِّمَةً فِي الْخُلَا، اب رہا کہ ملک نکاح کا قیمتی ہونا خلا میں، تو یہ نص سے ہے خلاف قیاس. قیاس سمجھ میں؟ تو گفتگو یہ چلی کہ اگر
دخول کے بعد طلاق کی گواہی دی. کس کی گواہی دی؟ تو اس صورت میں اس طلاق کی جھوٹی گواہی سے جو شوہر کا نقصان ہوا اس کی بھرپائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی مثل نہیں ہے. سمجھ گئے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ بالطلاق کہا، کیا کہا؟ طلاق کی گواہی کے ذریعے نقصان پہنچایا، تو یہ قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ ہے کہ بعد دخول کی قید لگا رہا ہے. کس کی قید لگا رہا ہے؟ ہاں، دخول کے بعد ایسی گواہی دی ہو، اور دخول سے پہلے اگر مثلا نکاح ہوتا ہے نا عورت لڑکیوں کا، رخصتی نہیں ہوئی، نکاح پڑھا دیا، رخصتی نہیں ہوئی، لڑکا اپنے گھر، لڑکی مہکے یہاں، کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں اگر طلاق ہوگی تو یہ مسئلہ نہیں بنے گا، یہ مسئلہ نہیں بنے گا. سمجھ گئے؟ کیا مسئلہ نہیں بنے گا؟ مہر والا جو مسئلہ ہے. ابھی دیکھو کروائنما قیدہ بالطلاق بعد الدخول، طلاق بعد الدخول کی قید لگایا. یہ بعد الدخول کی قید کیوں لگایا؟ کہ اس لیے کہ اگر قبل دخول طلاق کی گواہی دے، سنو یہاں کی اس مسئلے میں کیا بتایا، اگر گواہی دیا تھا دخول کے بعد طلاق کی تو مہر کا مسئلہ تو ان دونوں گواہوں پر کچھ بھی نہیں ہوتا. ملکیت نکاح کا مسئلہ تھا تو اس کی قیمت ہی نہیں کہ تاوان چکائے گا. لیکن دخول سے پہلے اگر یہ دونوں جھوٹے گواہی دے کہ طلاق دے دیا ہے تو اس صورت میں شوہر نصف مہر ادا کرے گا. کیا کرے گا؟ نصف مہر جو ادا کرے گا، تو یہ نصف مہر ان دونوں جھوٹے گواہوں سے شوہر وصول کرے گا. کیا کرے گا؟ ہاں. کیوں وصول کرے گا؟ اس لیے کہ دخول سے پہلے انہوں نے طلاق کا کہہ کے اس کا مہر فکس کروا دیا اور لگوا دیا، جبکہ ان کے لیے یہ گنجائش تھی، ممکن تھا کہ ان پر مہر واجب نہیں ہوتا، ان پر مہر واجب نہیں ہوتا، آدھا بھی مہر دینا واجب نہیں ہوتا. کہ کیسے؟ مثال کے طور پر شادی ہوئی، لڑکی مرتد ہو گئی. کیا ہو گئی؟ مرتد ہو گئی. تو اب وہ نصف مہر بھی نہیں پائے گی، نصف مہر بھی نہیں پائے گی. یا یہ ہے کہ جس نے شادی کیا ہے ان کی پہلے سے اولاد ہے، ان کی پہلے سے اولاد، پھر انہوں نے نئی شادی کی، طارق مسعود کی طرح نئی شادی کی. اب یہ ہے بڈھا، وہ لڑکی ہے جوان، اب وہ اس کے پاس رہنا نہیں چاہتی، کوئی بھی وجہ ہو، تو اب وہ چھٹکارا، ابھی خلوت ہوئی نہیں ہے، خالی شادی ہوئی ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے. اب اس لڑکی نے جان بوجھ کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے وہ شوہر کے بیٹے کے ساتھ غلط کاری کی یا غلط کاری کی تمنا کر لی. کیا کر لی؟ تمنا کا مطلب یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ جو معاملات ہوئے. سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح سے بھی وہ مہر اس کا ختم ہو جائے گا. تو یہ دونوں پہلو ایسے ممکن تھے کہ یہ پہلو عورت اختیار کرتی تو جو آدھا مہر اس کو چکانا پڑا وہ بھی چکانا نہیں پڑتا، وہ بھی چکانا اب چکانا پڑا ان بدماشوں کی گواہوں کی وجہ سے. گویا کہ یہ پیسہ انہوں نے خود وصول کیا، گواہی دے کے عورت کو پیسہ دلوایا نا، تو گویا کہ انہوں نے خود لے کے اس کو دیا. یہ گواہی دے کے ایسا کروانا ایسی ہے گویا ان سے پیسہ لے کے اس کو دینا. لہٰذا اگر دخول سے پہلے جھوٹی گواہی کے ذریعے نقصان پہنچ جائے گا تو یہ نصف مہر شوہر ان گواہوں سے وصول کرے گا. اس لیے یہ قید لگایا کہ دخول کے بعد والے ہونے چاہیے، تب مہر کا معاملہ ان دونوں گواہوں پر نہیں آئے گا. اور اگر دخول سے پہلے اس طرح کا کانڈ کرے گا تو مہر تو انہی دونوں سے وصول کیا جائے گا. وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ، طلاق بعد الدخول کی قید لگائی گئی. لِأَنَّهُ إِذَا شَهِدَ بِالطَّلَاقِ قبل الدخول، اس لیے کہ جب یہ دونوں دخول سے پہلے جھوٹی طلاق کی گواہی دے، ثم رجع، پھر رجوع کر لے گواہی سے، تو یضمنان نصف المہر للزوج، شوہر کے لیے آدھے مہر کے یہ تاوان بھریں گے. کیوں؟ لِأَنَّ قبل الدخول لا يجب علیہ المہر عند الطلاق، اس لیے کہ دخول سے پہلے مہر اس پر واجب نہیں ہوتا تھا بغیر طلاق کے وقت. یعنی دخول سے پہلے مہر کب واجب ہوگا؟ طلاق کے وقت. سمجھ گئے؟ اور طلاق سے پہلے مہر اس پر واجب نہیں تھا، تو اب اس میں یہ ممکن تھا کہ مہر اس کا ساقط ہو جائے طلاق سے پہلے. لِأَنَّهَا تَحْتَمِلُ،
اس لیے کہ یہ احتمال ہے انترتدہ کہ عورت یا مرتد ہو جائے، او طاوعت ابن الزوج دیا نا نیچے، خواہش نماندن یا شوہر کے بیٹے کے ساتھ بدکاری کرنے کی خواہش کی، یعنی ایسا کام کیا جو اس کے اسباب میں سے ہے، تو فحینئذ یبطل المہر اصلا، یہاں تو مہر پورا باطل ہو جاتا۔ یہ موقع تھا ان کا، اس سے پہلے ان لوگوں نے طلاق کی گواہی دے کے مہر وصول کروا دیا۔ تو انما قدا نصف المہر بالطلاق، یہ ان لوگوں نے طلاق کی گواہی دے کے اس کے نصف مہر کو موقت کر دیا۔ تو گویا فکأن الشاہدین اخذا نصف المہر، گویا کہ یہ دونوں گواہوں نے نصف مہر شوہر کے لیا، وآتاہا اور عورت کو دے دیا، لہذا فیضمنان ما آتاہا، جو انہوں نے لے کے دیا ہے اس کا تاوان بھریں گے۔ تو ملکیت نکاح کا کوئی تاوان نہیں ہے، سمجھ گئے؟ دخول کے بعد اگر اس طرح کی گواہی دے تو مہر کا تاوان تو ہے یہ نہیں، چونکہ مہر تو پہلے سے واجب تھا، اور ملکیت نکاح کا بھی تاوان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا مثل نہیں ہے۔ ہاں دخول سے پہلے اگر ایسی گواہی دیتی تو ملکیت نکاح کا تو وہ تاوان نہیں بھرے گا، لیکن مہر کا تاوان بھرے گا، چونکہ ایسا ممکن تھا کہ اس بیچارے کو آدھا مہر بھی ادا کرنا نہیں پڑتا، سمجھ گئے؟ ان دونوں نے طلاق کی گواہی دے کے نصف مہر ادا کرنے پر مجبور کیا، اس لیے اب گواہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹے تھے تو وہ نصف مہر ان سے وصول کرے گا۔ ثم لما فرغ المصنف عن بیان انواع الادا والقضاء، اب سنو، جب ادا قضاء کے اقسام کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب یہاں سے مامور بھائی کے حسن کی گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ جو مامور بھائی ہے، یعنی جس کا حکم شریعت میں آیا ہے کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے، وہ حسن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیوں حسن ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ حکم دینے والا جو ہے حکیم ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا، حکمت والا ہے وہ، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جسے بیان کیا جاتا ہے نا، اب پتہ نہیں صحیح ہے کہ کیا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا یہ چھپکلی کو کاہے پیدا کیا؟ تو جواب آیا موسیٰ ابھی چھپکلی تم سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ یہ موسیٰ کو کاہے پیدا کیا، موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ مطلب جس طرح تم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے چھپکلی کو جو پیدا کیا اس میں حکمت کیا ہے، اسی طرح چھپکلی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ موسیٰ کی تخلیق میں کیا حکمت ہے۔ تو بتاؤ تمہاری تخلیق میں حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو حکمت ہے، تو ایسی چھپکلی کی تخلیق میں بھی حکمت ہے۔ تو اب پتہ نہیں یہ واقعہ صحیح کہ کیا ہے، لوگ بیان کرتے ہیں اس کو۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو حکیم ہوتا ہے اس کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ہرگز حکیم حکمت والا غلط چیز کا حکم نہیں دے سکتا، محال ہے اس کے لیے، سمجھ گئے؟ خاص کر کے خالق حقیقی کے لیے یہ چیز محال ہے کہ وہ ایسی چیز کا حکم دے دے جس کے اندر کوئی بھلائی ہی نہ ہو سرے سے۔ ایک آدمی نہیں دیتا حکم ایسی چیز کا، جو اچھا شریف آدمی ہے وہ کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا حکم دے گا جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز اچھی ہے۔ کیا ہے؟ وہ اچھی ہے۔ تو مامور بہی حسن ہی ہوگا چونکہ حکم دینے والا حکیم ہے، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو ولا بد للمامور به من صفت الحسن، ضروری ہے مامور به جس کا حکم دیا جاتا ہے نا اس کے لیے صفت حسن کا ہونا۔ کیوں؟ ضرورتاً ان العامر حکیم، اس بات کے بدیع ہونے کی وجہ سے کہ حکم دینے والا حکیم ہے اور حکیم کا فعل حکمت اور حسن سے خالی نہیں ہوتا، یعنی لا بد ان یکون المامور به حسنا عند اللہ، یعنی ضروری ہے کہ مامور بھی اللہ کے نزدیک حسن ہو امر ہی سے پہلے ہی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا پتہ چلے گا امر سے، اس کا ہم کو پتہ چلے گا امر سے، لیکن یورف ذالک بالامر، لیکن وہ پتہ چلے گا امر سے، اس بات کی بدیع ہونے کی وجہ سے کہ عامر حکیم ہے، والحکیم لا یامر بالفحشاء، اور حکیم غلط چیز کا حکم نہیں دیتا ہے، غلط چیزوں کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جب حکم آیا ہے تو اس کا مطلب وہ اچھی چیز ہے۔ یہ ہمارے یہاں سمجھ گئے، اور معتزلی کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، حسن و قبح کا پتہ جو چلتا ہے عقل سے، کس کے؟ عقل سے۔ ہاں، اس کا فیصلہ کون چیز اچھی ہے کون چیز خراب ہے یہ عقل فیصلہ کرے گی، شریعت فیصلہ
نہیں کرے گی، عقل فیصلہ کرے گی۔ یعنی افعال کی حسن و قبح عقلی ہے۔ کیا ہے؟ کون کہتے ہیں؟ یہ معتزلی۔ وعند المعتزلہ الحاکم بالحسن والقبح هو العقل، معتزلی کے یہاں حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ عقل ہے۔ لا دخل فیہ الشرع، شرع اس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور عشائرہ کہتے ہیں کہ نہیں، حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والا جو ہے وہ شرع ہے، یعنی شریعت فیصلہ کرتی ہے کہ کون حسن ہے کون، یعنی افعال کا حسن و قبح شرعی ہے۔ حسن و قبح کیا ہے؟ شرعی ہے۔ کون چیز حسن ہے کون چیز قبیح ہے یہ شریعت سے پتہ چلے گا۔ وعند الاشعری الحاکم بہما هو الشرع، کہ امام ابو الحسن اشعری کے یہاں حسن و قبح کا فیصلہ کرنے والا شرع ہے۔ لا دخل فیہ للعقل، عقل کا اس میں دخل نہیں ہے۔ تھوڑی سی گفتگو دھیان سے سنو، دیکھو اس میں 3 درجات ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں جو افعال پائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سارے افعال حسن تو ہوں گے نہیں، سارے افعال کبھی نہیں ہوں گے، تو کچھ حسن ہوں گے کچھ کبھی ہوں گے۔ یہ بات تو عقلی ہے، اس کو سبھی مانتے ہیں، عقلی ہے۔ عشائرہ بھی مانتے ہیں، معتزلی بھی مانتے ہیں، اور احناف بھی مانتے ہیں کہ افعال جتنے ہیں وہ سب کے سب حسن نہیں ہیں، سب کے سب کبھی نہیں ہیں، کچھ حسن ہوتے ہیں کچھ کبھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب عقلی چیز ہے۔ کیا ہے؟ عقلی چیز ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ حسن و قبح کا 2 معنی ہے۔ حسن و قبح کا 2 معنی ہے۔ ایک حسن کا مطلب ہے صفت کمال ہونا، اس کے اندر یہ حسن ہے یعنی اس کے اندر صفت کمال ہے، سمجھ گئے؟ قبح اس کا معنی ہے صفت نقصان۔ تو حسن بمعنی صفت کمال، حسن بمعنی صفت نقصان، ان دونوں اعتبار سے بھی افعال کا حسن و کبھی ہونا عقلی ہے، سارے مانتے ہیں۔ اس لیے کہ سارے کام صفت کمال سے متصف ہو یہ نہیں ہوتا، اور سارے کام ہی نقصان سے متصف ہو یہ بھی نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ تو حسن و قبح کمال اور نقصان کے جو معنی میں ہے، اس اعتبار سے افعال کا حسن اور کبھی ہونا یہ عقلی ہے، اس پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اور ایک حسن و قبح کا معنی ہوتا ہے، حسن کا معنی ہوا دنیاوی غرض کے موافق ہونا، دنیاوی غرض کے، اور قبح کا مطلب ہوا دنیاوی غرض کے خلاف ہونا، یعنی ہر کام دنیاوی فائدے کے لیے مفید ہو، دنیاوی فائدے کے مطابق ہو۔ ہر کام آپ جو بھی کام کریں گے اس میں دنیاوی اعتبار سے آپ کا فائدہ ہی ہو، ایسا ہے؟ کوئی بھی کام کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہی ہوگا۔ آگ میں کود جائیے فائدہ ہوگا؟ ہر کام جو کریں گے آپ وہ دنیاوی اعتبار سے نقصان ہی ہوگا؟ دکان لے کے بیٹھ جائیں گے تو نقصان ہوگا؟ تو حسن و قبح کا ایک معنی ہے، حسن کا معنی دنیاوی غرض کے موافق ہونا، اور ایک معنی اور قبح کا معنی ہے دنیاوی غرض کے مخالف ہونا۔ تو یہ جو حسن و قبح کا معنی، اس اعتبار سے بھی افعال کا حسن ہونا اور کبھی ہونا یہ چیز عقلی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، عقل فیصلہ کرتی ہے کہ سارے افعال دنیاوی غرض کے خلاف ہو ایسا بھی نہیں ہوگا، سارے افعال دنیاوی غرض کے موافق ہو ایسا بھی نہیں ہوگا، یہ بھی عقلی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، سمجھ گئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حسن و قبح کا ایک معنی ہے جس میں اختلاف ہے، وہ یہ کہ افعال کا حسن معنی اس افعال کے کرنے پر ثواب ملے گا، یہ ہے افعال کے حسن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا معنی جو ہے کہ ان افعال کے کرنے پر ثواب ملے گا، کرنے والا مستحق ثواب بنے گا، اور کبھی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ان افعال کے کرنے پر کرنے والے کو گناہ ملے گا۔ تو حسن و قبح کا جو یہ معنی ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ اس اعتبار سے افعال کا حسن و کبھی ہونا، یعنی مستحق ثواب ہونے کے اعتبار سے اور مستحق عذاب ہونے کے اعتبار سے افعال کا حسن و کبھی ہونا یہ عقلی ہے کہ شرعی ہے؟ تو عشائرہ کہتے ہیں یہ شرعی ہے، کیا ہے؟ شرعی۔ اور احناف اور معتزلی یہ کہتے ہیں عقلی ہے۔ احناف اور معتزلی کیا کہتے ہیں؟ عقلی ہے۔
احناف اور معتزلی کہتے ہیں جتنے بھی افعال ہیں ان افعال میں سے کچھ افعال ایسے ضرور ہوں گے جن کے کرنے پر بندہ ثواب کا مستحق ہوگا، کچھ افعال ایسے ہوں گے کہ جس کے کرنے پر بندہ گناہ کا مستحق ہوگا۔ تمام افعال کے کرنے پر گناہ ہی گناہ ملے، تمام افعال کے کرنے پر خالی نیکی ملے، یہ عقل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ چیز عقلی ہی ہے۔ حسن بمعنی ثواب کا استحقاق اور قب بمعنی عذاب کا استحقاق، یہ چیز عقلی ہے۔ احناف اور معتزلی کہتے ہیں، اشاعرہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ کس فعل پر ثواب ملے گا یہ ہم نہیں بتا سکتے، عقل فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، یہ فیصلہ شریعت کرے گی، یہ فیصلہ شریعت کرے گی۔ کس کے کرنے پر ثواب ملے گا، کسی کرنے پر ثواب نہیں ملے گا، سمجھ گئے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ شرعی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو متعین نہیں کر سکتے ہم کس کے کرنے پہ ثواب ملے گا، کس کے کرنے پر عذاب ملے گا، کس کے کرنے پر ثواب ملے گا، یہ ہم متعین تو نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ سارے افعال ایسے نہیں ہیں جن کے کرنے پر گناہ ہوگا، سارے افعال ایسے نہیں ہیں جن کے کرنے پر ثواب ہوگا، یہ تو ہم کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عقلی سے تو کہہ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ عقلی ہے، اس اعتبار سے یہ عقلی ہے۔ تو اس معاملے میں معتزلی اور حنفی ایک طرف ہے، لیکن احناف اور معتزلہ میں کچھ فرق ہے، تو کہہ رہے تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ نفس الامر کے اعتبار سے جو افعال اس طرح کے ہیں کہ ان کے کرنے پر ثواب ملے گا، ان کے کرنے پر ثواب ملے گا، تو نفس الامر کے اعتبار سے وہ حسن ہوئے اس معنی کے اعتبار سے، تو کیا ان کا حسن ہونا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس کے کرنے کا؟ یعنی اس کا نفس الامر کے اعتبار سے حسن ہونا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے؟ اور جو افعال اس لائق ہے کہ اس کے کرنے سے عذاب ملے گا، تو نفس الامر میں ان کا اس اعتبار سے ہونا یہی ہے اس کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ممانت ہے، کہ الگ سے امر کی ضرورت ہے، الگ سے نہیں کی ضرورت ہے۔ تو احناف کہتے ہیں نہیں، نفس الامر کے اعتبار سے اس کا حسن ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا امر آ گیا ہے اس کے لیے، اور نفس الامر کے اعتبار سے کبھی ہونا یعنی عذاب کے مستحق ہوتا ہے اس کا کرنے والا نفس الامر کے اعتبار سے، اگر ایسا کام ہے وہ، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ من جانب اللہ نہیں آ گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس الامر میں اگر کام ایسا ہے جس کے کرنے پر ثواب ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا امر فرماتا ہے، اور نفس الامر کے اعتبار سے اگر ایسا ہے کہ اس کے کرنے پر گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے کام سے منع فرماتا، یہ مطلب ہے۔ اور وہ معتزلی وہ نہیں کہتے ہیں، معتزلی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کام ہے کہ نفس الامر کے اعتبار سے اس کا کرنے پر گناہ ہوگا تو یہی حکم ہے، اس کا مطلب وہ کرنا ہے من جانب اللہ، اس کا حسن ہونا ہی اس معنی کے اعتبار سے وہ مامور بہی ہے، وہ سمجھ گئے، اور کبھی ہونا ہی منہی عنہ، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا